क्या کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں اتنے عطر، اتنی خوشبوئیں، سندل، گلاب اور چنبیلی کے پھول ہونے کے باوجود انسان کی اپنی زندگی سے سکون کی مہک کیوں غائب ہے؟ ہم باہر کی بدبو کو چھپانے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں، مہنگے پرفیوم لگاتے ہیں، لیکن روح کے اندر جو بنجر پن ہے، جو باسی پن ہے، اسے کیسے دور کریں؟ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ ایک ایسی خوشبو بھی ہے جو ہوا کے مخالف سمت میں بھی سفر کرتی ہے، ایک ایسا پھول بھی ہے جو کوڑے کے ڈھیر پر کھلتا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی اس کی خوشبو کو ترس جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کیچڑ اور کنول کے اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی زندگی کی تمام تر گندگی کو عبادت میں بدل سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں شامل گوتم بدھ کے وہ لازوال اقوال جو صدیوں پہلے کہے گئے مگر آج بھی اتنے ہی تازہ ہیں۔ چندن ہو، تگر ہو، کنول ہو یا چنبیلی، ان سب کی خوشبوؤں سے بیداری کی خوشبو سب سے افضل ہے۔ چندن اور تگر کی خوشبو تو بہت تھوڑی اور معمولی ہے، لیکن بیدار انسان کی خوشبو وہ بہترین مہک ہے جو دیوتاؤں کے درمیان بھی پھیل جاتی ہے۔ وہ جاگ گئے جو غفلت سے پاک جاگتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں اور جو مکمل آگہی رائٹ نالج سے آزاد ہو چکے ہیں۔ شیطان ان کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاتا۔ جس طرح شاہراہ پر پھینکے گئے کوڑے کے ڈھیر میں بھی ایک خوشبودار اور من موہنا کنول کا پھول کھل سکتا ہے، بالکل اسی طرح کوڑے کی مانند اندھے اور غافل عام لوگوں کے درمیان سچے مرشد کا شاگرد اپنی حکمت اور دانائی سے چمکتا ہے۔ بدھ کی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ بدھ انسان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بدھ کے نزدیک غفلت، لاپرواہی اور نیند ایک بدبو ہے اور جاگ جانا، ہوش میں آ جانا ایک خوشبو ہے۔ دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے پھول ہیں۔ ایک وہ جو آپ اپنے باغیچے میں دیکھتے ہیں، چنبیلی، گلاب یا رات کی رانی۔ ان کا المیہ یہ ہے کہ ابھی کھلے نہیں کہ مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی بس اتنی ہے کہ صبح کھلے اور شام کو مٹی۔ ان کا کھلنا ہی دراصل ان کی موت کا پیغام ہے۔ لیکن ایک پھول انسان کے اندر بھی ہے، شعور کا پھول، آگہی کا پھول۔ یہ وہ واحد پھول ہے جو ایک بار کھل جائے تو پھر کبھی نہیں مرجھاتا۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، لیکن جس روح میں یہ پھول کھل جائے اس کی مہک کائنات میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتی ہے۔ تاریخ شاید نام مٹا دے گی، لیکن وہ خوشبو فضا میں موجود رہتی ہے۔ بدھ کہتے ہیں سحر ہو گئی ہے اور تو سو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں نکلا، سورج تو روز نکلتا ہے، کائنات تو ہمیشہ سے روشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ اندھیرا وجود میں نہیں ہے، اندھیرا آپ کی بند پلکوں میں ہے۔ جس دن آپ نے اندر کی آنکھ کھول لی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جسے آپ رات سمجھ رہے تھے وہ تو دراصل نور ہی نور تھا۔ جس طرح آنکھ میں ایک چھوٹا سا کنکر پڑ جائے تو پورا سورج غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری آنکھ میں انا اور غفلت کا کنکر پڑا ہے جس نے حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی باریک اور گہرا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بدھ نے لفظ استعمال کیا ہے بیداری۔ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کیریکٹر، کردار کرتے ہیں، لیکن بدھ کے نزدیک بیداری کردار سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ اسے ہم وزڈم یا باطنی نیکی کہہ سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ کردار، کیریکٹر وہ ہے جو سماج آپ کو دیتا ہے۔ یہ اوپر سے تھوپا گیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈسپلن ہے، ایک مجبوری ہے۔ جیسے آپ کو بچپن سے سکھایا گیا کہ جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، فلاں کھانا مت کھاؤ۔ یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ کردار والا آدمی ہمیشہ آپ کو اکڑا ہوا، تنا ہوا اور سنجیدہ ملے گا، کیونکہ وہ ہر وقت خود کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ ڈرا ہوا ہے کہ کہیں اس کا نیک نام خراب نہ ہو جائے۔ یہ ایک پلاسٹک کا پھول ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ لیکن بیداری یا باطنی نیکی وہ ہے جو اندر سے پھوٹتی ہے۔ یہ کسی کتاب یا سماج سے نہیں آتی، یہ آپ کے دھیان، میڈیٹیشن سے آتی ہے۔
یہ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کے اندر سے شور ختم ہو جاتا ہے اور ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ جب آپ اندر سے پرسکون ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے جو عمل سرزد ہوتا ہے وہ بیدار عمل ہے۔ کردار ایک نہر ہے جسے انسانوں نے کھودا ہے۔ بیداری ایک دریا ہے جو پہاڑوں سے خود پھوٹی ہے۔ کردار میں دکھاوا ہو سکتا ہے، بیداری میں صرف سادگی اور معصومیت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کو سمجھیے۔ ایک صوفی بزرگ حج کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ 1 مہینے کا سفر تھا۔ ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں ان کا ایک غریب عقیدت مند رہتا تھا۔ اس غریب نے اپنا گھر بار بیچ کر اپنے مرشد کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا اور پورے گاؤں کو دعوت دی تھی۔ جب صوفی وہاں پہنچے تو انہوں نے روزہ توڑ دیا اور کھانا کھا لیا۔ ان کے شاگرد جو بڑے کردار والے تھے اور اصول پسند تھے حیران ہوئے اور غصے میں آ گئے کہ یہ کیسا بزرگ ہے جو کھانے کے لیے روزہ توڑ بیٹھا ہے، ہماری قسم ٹوٹ گئی۔ تب اس صوفی نے مسکرا کر کہا، پاگلو، میرا روزہ ایک مذہبی رسم کردار تھا، لیکن اس غریب کی محبت کو ٹھکرانا خدا کو ٹھکرانا ہوتا۔ محبت روزے سے بڑی ہے۔ میں روزہ تو قضا کر سکتا ہوں، لیکن کسی کا دل جوڑنا اس سے کہیں بڑا عمل ہے۔ یہ فرق ہے ایک لکیر کے فقیر میں اور ایک جاگے ہوئے انسان میں۔ جاگا ہوا انسان ضابطوں کا غلام نہیں ہوتا، وہ محبت اور دانائی کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کردار والے کے پاس حساب کتاب ہوتا ہے، جاگے ہوئے کے پاس صرف بانٹنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ بدھ کہتے ہیں کہ نیک سیرت انسان کی خوشبو ہوا کے مخالف بھی چلتی ہے اور دیوتاؤں تک پہنچتی ہے، لیکن افسوس ہم انسانوں کی ناک اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہمیں سچے انسانوں کی خوشبو بدبو لگتی ہے۔ ہم عادی ہو چکے ہیں اپنی غلاظت کے۔ ایک مشہور لوک کہانی ہے۔ ایک مچھلی بیچنے والی عورت شہر سے واپس جا رہی تھی۔ راستے میں اندھیرا ہو گیا اور طوفان آ گیا۔ اس کی ایک پرانی سہیلی جو ایک مالن پھول بیچنے والی تھی راستے میں اسے مل گئی۔ اس نے کہا، بہن، آج رات میرے گھر رک جا، باہر موسم خراب ہے۔ مچھلی والی رک گئی۔ مالن نے بڑی محبت سے اسے اپنے بہترین کمرے میں سلایا جہاں چنبیلی اور بیلے کے پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ مالن نے سوچا میری سہیلی خوش ہوگی، لیکن مچھلی والی ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ خوشبو اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے مالن سے کہا، بہن، برا نہ ماننا، میری مچھلی والی ٹوکری مجھے لا دو اور اس پر تھوڑا پانی بھی چھڑک دو۔ مالن حیران ہوئی لیکن ٹوکری لا دی۔ مچھلی والی نے وہ ٹوکری جس میں مچھلیوں کی بسانت بدبو تھی اپنے سرہانے رکھی، ایک گہرا سانس لیا اور فوراً گہری نیند سو گئی۔ اس وقت کے انسان کی حالت بھی اس مچھلی والی عورت جیسی ہے۔ ہم جھوٹ، دھوکے، ہوس، نفرت اور دنیاوی علائشوں کی بدبو کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہی خوشبو لگتی ہے۔ اگر کوئی بدھ، کوئی صوفی سنت، کوئی ولی آ کر سچائی کی پاکیزہ خوشبو بکھیرتا ہے تو ہمیں باقاعدہ گھٹن ہونے لگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہماری نیند خراب کر رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم سقراط کو زہر پلاتے رہے ہیں، عیسیٰ کو سولی دیتے آئے ہیں، منصوروں کو پتھر مارتے آئے ہیں، کیونکہ ان کی خوشبو ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ مگر بدھ کہتے ہیں کہ کائنات کے دیوتا، یعنی وہ ہستیاں جو شعور کی بلندی پر ہیں، وہ اس خوشبو کو پہچانتی ہیں اور اس کی تعظیم کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے اقوال کے سب سے اہم اور انقلابی حصے کی طرف۔ بدھ کہتے ہیں جس طرح کوڑے کے ڈھیر پر بھی کمل کا پھول کھل سکتا ہے، اسی طرح غافل لوگوں کے درمیان ایک جاگا ہوا انسان چمک سکتا ہے۔ یہ مثال بہت گہری ہے، ذرا غور کیجیے۔ کمل کا پھول کہاں کھلتا ہے؟ صاف شفاف پانی میں نہیں، سنگ مرمر کے حوض میں نہیں، بلکہ کیچڑ میں۔ جتنا غلیظ اور گہرا کیچڑ ہوگا، کمل اتنا ہی توانا اور خوبصورت ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے زندگی کا سب سے گہرا راز چھپا ہے۔ اکثر مذہبی لوگ اور اخلاقیات کے ٹھیکیدار آپ سے کہتے ہیں، اپنے غصے کو ختم کرو، اپنی شہوت کو مار دو، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو۔ بدھ کہتے ہیں نہیں، مارنا نہیں ہے، بدلنا ہے، ٹرانسفارم کرنا ہے۔ کیچڑ سے نفرت مت کرو،
क्योंकि इसी कीचड़ में कमल छुपा है। जो कीचड़ है वही कमल बनता है। ये कीमियागरी है, अल्केमी है। जो गुस्सा है अगर वो बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो वही रहम, कंपैशन, रहम दिली बन जाता है। जो जिनसी तवानाई है, लस्ट है, अगर वो पाकीज़ा हो जाए तो वही मोहब्बत, लव बन जाती है। अगर आप कीचड़ को फेंक देंगे तो कमल कहाँ खिलेगा। अपनी खामियों से नफ़रत मत करें, बल्कि उनका इस्तेमाल करें। अपनी एनर्जी को ज़ाया मत करें, उसे ऊपर की तरफ उठाएं। एक बीज जब ज़मीन में दबता है, कीचड़ में मिलता है, तभी वो फूल बनता है। आपके अंदर का गुस्सा, आपकी हवस, आपका लालच, ये सब खाद और मिट्टी है। बस ज़रूरत इस बात की है कि होश का बीज इसमें बोया जाए। जैसे ही आप जाग जाते हैं, आपका गुस्सा गुस्सा नहीं रहता, ताकत बन जाता है जो हक के लिए लड़ती है। आपकी मोहब्बत हवस नहीं रहती, इबादत बन जाती है जो देने का नाम है। दुनिया में दो तरह के ख़तरनाक लोग हैं। एक वो जो कहते हैं कीचड़ को फेंक दो, यानी ख्वाहिशात को मार दो, ये इंसान को खुश्क और बंजर बना देते हैं। दूसरे वो जो कीचड़ की पूजा करने लगते हैं, यानी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं। बुद्ध का रास्ता दरमियान का है। वो कहते हैं कीचड़ का इस्तेमाल करो, मगर कीचड़ में लिथड़ो मत। जड़ें कीचड़ में हों, मगर फूल फिज़ा में खिला हो, जो सूरज की तरफ देख रहा हो। यही बेदारी है, इनलाइटनमेंट। यहाँ बुद्ध हमें मोहब्बत की कसौटी देते हैं। हम जिसे प्यार कहते हैं वो अक्सर प्यार नहीं होता, वो मांग होती है, डिमांड। शहवत, लस्ट और मोहब्बत, लव में क्या फ़र्क है। शहवत या हवस एक भिखारी है, वो दूसरे से मांगता है, मुझे सुख दो, मुझे खुशी दो, मेरी बात मानो, तुम मेरे हो जाओ। वो हमेशा हाथ फैला के खड़ा है, ये कीचड़ की हालत है। लेकिन मोहब्बत एक बादशाह है। वो मांगती नहीं, वो देती है, वो लुटाती है। फूल अपनी खुशबू ये सोचकर थोड़ी लुटाता है कि कोई उसकी तारीफ करेगा या नहीं, वो बस बखेर देता है, क्योंकि यही उसका होना है, यही उसकी हस्ती है। बेदार इंसान वो है जिसने मांगना छोड़ दिया और बांटना शुरू कर दिया। और कुदरत का कानून ये है कि जितना आप बांटते हैं, आपका दामन उतना ही भरता चला जाता है। कूड़े के ढेर, यानी इस गाफिल दुनिया में रहते हुए कमल की तरह खिल जाना ही असल कमाल है। दुनिया को नहीं छोड़ना, दुनिया की फिक्र को छोड़ना है। कीचड़ में रहना है, लेकिन कीचड़ को अपने अंदर नहीं आने देना। बुद्धा कहते हैं सिवाय इसके और दुनिया में क्या हो रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। ये हंसना और रोना सिर्फ तब तक है जब तक हम सो रहे हैं। जिस दिन आँख खुल गई, ना हंसना रहेगा ना रोना, सिर्फ एक गहरा सुकून रह जाएगा। ये खुशबू जिसका जिक्र बुद्ध ने किया, ये बाजार में नहीं मिलती, ये किसी इत्र की शीशी में बंद नहीं है, ये आपके अंदर ही कैद है। आप ही वो बीज हैं, आप ही वो कीचड़ हैं, और आप ही वो कमल हैं। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। क्या आप मछली वाली औरत की तरह अपनी पुरानी आदतों, नफ़रतों और दुखों की टोकरी को सरहाने रख कर सोने के आदी तो नहीं हो गए? क्या आपको सच्चाई की खुशबू से घुटन तो नहीं होती? याद रखें, हालात चाहे कूड़े के ढेर जैसे क्यों ना हों, आपके अंदर वो ताकत मौजूद है जो देवताओं को भी रश्क में मुब्तला कर दे। ज़रूरत सिर्फ होश की एक किरण की है।